بڑا مہمان کسی سخی میزبان کے پاس جب مہمان جاتا ہے تو وہ اس کی مہمان نوازی بھی کرتے ہیں، اور مہمان نوازی کے ساتھ ساتھ اس کو کچھ ہدیہ تحفہ بھی دیا جاتا ہے۔ تو شب معراج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حق تعالیٰ سے براہ راست ملاقات ہوئی، ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، زیارت کا اعزاز حاصل ہوا، تو اس موقع پر حق تعالیٰ نے یہ نماز والا تحفہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ تو یہ معراج کی رات کا ہدیہ ہے، تحفہ ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی یہ اس کی اہمیت باقی عبادات کی بنسبت زیادہ ہے، اور پھر اس عبادت کی اہمیت اس وجہ سے بھی زیادہ ہے کہ یہ حق تعالیٰ کے ساتھ خصوصی ملاقات ہے مسلمان کی۔ ہر عبادت اللہ کے ساتھ تعلق اور رابطے کا نام ہے، ہر عبادت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کرواتی ہے، لیکن نماز یہ خاص ہی ملاقات ہے اللہ کے ساتھ، اس لیے اس کے اندر پابندیاں عام عبادات کی بنسبت زیادہ لگائی گئی ہیں۔ جگہ پاک کریں، کپڑے کو پاک کریں، اپنے وجود کو پاک کریں، پھر باوضو ہوں، تو یہ ساری طہارتیں کروائی گئی ہیں تاکہ بندہ حق تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کے قابل ہو جائے۔ اور پاک ہو جانے کے بعد پھر جو اللہ کی تجلیات کا مرکز ہے بیت اللہ، تو بیت اللہ کی طرف رخ کریں، منہ کریں، اور اپنی ادھر ادھر کی ساری توجہات کو کاٹ دیں۔ کسی بھی عبادت میں ادھر ادھر دیکھنا منع نہیں ہے۔ روزہ رکھ لیا، اب کسی سے بات کر سکتے ہیں، روزہ رکھ لیا تو چل پھر سکتے ہیں، حج کی حالت میں ہیں بات چیت کر سکتے ہیں، چل پھر سکتے ہیں، لیکن نماز میں ساری دنیاوی تعلقات پر پابندی لگا دی گئی۔ نماز میں کسی کی طرف دیکھنے کی اجازت نہیں، نماز میں کسی کے ساتھ بولنے کی اجازت نہیں، نماز میں ادھر ادھر دھیان کرنے کی اجازت نہیں۔ ترغیب یہ ہے کہ اپنے جسم کا ظاہری قبلہ اور ظاہری توجہ وہ بھی اللہ کی طرف رکھیں، اور اپنے باطن کی توجہ بھی اپنے رب کی طرف مبذول کریں، اور اس کے اوپر فضائل ہیں۔ ایک حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان وضو کرے اور وضو کر کے صرف 2 نفل پڑھے، اس طرح سے کہ اس کا دماغ، اس کا دل مستقل طور پر پوری طور پر حاضر رہے، شروع سے آخر تک اس کی توجہ ادھر ادھر نہ جائے، اپنے رب کی طرف متوجہ رہ کر 2 نفل ادا کر دے، تو ان 2 نفلوں کی ادائیگی پر اس کی مغفرت کر دی جاتی۔ مقصد یہ ہے کہ جیسے انسان کا ظاہر اللہ کی طرف متوجہ ہے، تو انسان کا باطن بھی اپنے رب کی طرف متوجہ ہو، ظاہر اور باطن سے دونوں طرح سے اپنے اللہ کی طرف توجہ کر کے نماز پڑھے۔ تو گویا نماز یہ معراج کی رات عطا ہوئی ہے، اور معراج نام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی خاص ملاقات کا، جس میں کوئی اور حائل اور رکاوٹ نہ ہو۔ تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج تھا جو اللہ نے آپ کو عرشوں کے اوپر کرایا، اور عام مومن کا معراج اس کی نماز ہے۔ عام مومن کا معراج اس کی نماز ہے جو دن میں 5 دفعہ اللہ پاک اس کو عطا فرماتے ہیں۔ تو معراج کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ بندہ اور رب کا تعلق اس طرح سے قائم ہو جائے کہ درمیان میں کوئی چیز حائل اور رکاوٹ نہ ہو۔ تو نماز میں اپنے رب کے ساتھ یہ تعلق قائم کرنے کے لیے بندے کو کھڑا کیا گیا ہے۔
تو اس اعتبار سے اس نماز کی اہمیت عام عبادات سے بڑھ جاتی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک، یعنی وہ جو معراج کی لذت ایک دفعہ نصیب ہوئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اب اس لذت کو دوبارہ دہرانا چاہیں کہ اس کی جھلک دوبارہ مجھے ملے، اور وہ ایک ہم کلامی کا شرف، زیارت کا شرف مجھے دوبارہ ملے، تو وہ اس کا متبادل اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نماز عطا فرما دیا، اور عام مسلمان کو بھی نماز عطا فرما دی۔ تو نماز اس اعتبار سے بھی سب عبادات سے اہم عبادت ہے کہ یہ اپنے رب کے ساتھ خصوصی ملاقات کا نام، اور پھر نماز اس وجہ سے بھی اہم ہے کہ نماز کا وظیفہ قرآن پاک، ہر عبادت کے اندر کچھ نہ کچھ وظائف ہیں، اور ظرف اس کی قیمت مظروف کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ ظرف برتن کو کہتے ہیں، مظروف اس برتن کے اندر جو چیز ہے، شیشے کی ایک بوتل ہے، اس کے اندر پانی ہے، اور اسی کے ساتھ کی شیشے کی دوسری بوتل ہے، اس کے اندر دودھ ہے، اور شیشے کی اسی کے ساتھ کی تیسری بوتل ہے، اس کے اندر شہد ہے۔ اب بوتلوں کا سائز ایک ہی ہے، لیکن اندر والی چیز مختلف ہے، اس لیے تینوں کی قیمت برابر نہیں۔ پانی والی بوتل سستی ہے، دودھ والی بوتل اس سے مہنگی ہے، اور شہد سے بھری ہوئی بوتل اس سے بھی مہنگی ہے۔ حالانکہ بوتلیں تو برابر کی تھیں، لیکن اندر والی چیز کی وجہ سے ان کی قیمت کا فرق پڑتا گیا۔ تو ایسے ہی ظرف کی قیمت مظروف کی وجہ سے ہوتی ہے۔ نماز ظرف ہے، اور اس کا مظروف قرآن پاک۔ قرآن پاک یہ اللہ کا کلام ہے، اور سب سے افضل ترین کتاب ہے کلام اللہ، تو اس کو نماز کا مظروف بنایا گیا، جس کی وجہ سے نماز کی قیمت عام عبادات کی بنسبت بڑھ گئی اور نماز قیمتی ہو گئی۔ اس لیے نماز کے برابر کی عبادت کوئی نہیں رہی، کیونکہ اس کا مظروف قرآن پاک کی تلاوت، اور قرآن پاک اس میں عصر کی اور اس کی فجر کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، نہیں دوسری جگہ ارشاد فرمایا وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ ساری نمازوں کو پابندی سے پڑھو، خاص طور پر فجر کی نماز کو پابندی سے پڑھو۔ اور فجر کی نماز کو اللہ تعالیٰ نے نماز کا لفظ دینے کے بجائے وقرآن الفجر فرمایا کہ فجر کے قرآن کی پابندی کیا کرو، نماز کا نہیں فرمایا۔ قرآن تو ہر نماز میں پڑھا جاتا ہے، لیکن فجر کی نماز میں چونکہ قرآن پاک کی تلاوت زیادہ مقدار میں ہوتی ہے، اس لیے اس کو فجر کی نماز کے بجائے فجر کا قرآن کا عنوان دیا گیا ہے۔ اور اللہ پاک چاہتے یہ ہیں کہ میرا ہر بندہ اپنے دن کا آغاز اس قرآن سے کرے جو نماز کے ذریعے سے یہ پڑھے، یعنی یہ سب سے افضل قرآن وہ ہے جو نماز کی حالت میں پڑھا جائے۔ ایک وہ آدمی ہے جس کا وضو بھی نہیں ہے اور عام بے وضو ہے، چل پھر رہا ہے، ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، یہ قرآن بھی باعث ثواب ہے، باعث قرب الہی ہے، باعث اجر ہے۔ لیکن اس سے افضل یہ ہے کہ باوضو ہو جاتا ہے اور باوضو ہو کر قرآن پاک پڑھ رہا ہے، اس کا ثواب اس سے بے وضو والے سے بڑھ گیا۔ پھر تیسرا وہ آدمی ہے جو وضو بھی کرتا ہے اور وضو کر کے بیٹھ کے قرآن پاک کو اٹھا کر کھول کر دیکھ کر اس کی تلاوت کر رہا ہے، اس کا ثواب اس دوسرے سے بھی بڑھ گیا ہے۔ اور چوتھا بندہ وہ ہے جو نماز کی نیت باندھ کر
حالات نماز میں قرآن پڑھتا ہے، اس کے قرآن کا ثواب پہلے تینوں سے زیادہ ہو گیا ہے۔ تو سب سے افضل قرآن وہ ہے جو نماز کی حالت میں پڑھا جائے۔ تو فرمایا وقرآن الفجر، اللہ چاہتے ہیں کہ میرا ہر بندہ، مومن بندہ، اپنے دن کا آغاز میرے قرآن سے، اور قرآن بھی وہ جو نماز کی حالت میں قرآن پڑھا جائے۔ ظہر کی 4 رکعتیں ہیں، 4 رکعتوں کو پڑھنے پر عموماً 10 منٹ لگ جاتے ہیں۔ عصر کی 4 رکعتیں، فرضوں کی بات کر رہا ہوں، اور 10 منٹ لگ جاتے ہیں۔ مغرب کی 3 رکعتیں ہیں، عشاء کی 4 رکعتیں ہیں، عام طور پر 7، 8، 10 منٹ لگ جاتے ہیں ان کے پڑھنے پر۔ لیکن حق تعالیٰ نے فجر کی رکعتیں 4 نہیں رکھیں، فرضوں کی 3 نہیں رکھیں، بلکہ رکعتیں کم کر دیں، صرف 2 رکعتیں رکھ دیں، کہ فجر کے فرائض کی صرف 2 رکعتیں ہیں۔ البتہ حکم یہ دیا کہ رکعتیں میں نے کم کر دی ہیں تاکہ وقت اتنے 10 منٹ ہی لگیں، لیکن قرآن پاک کی تلاوت زیادہ مقدار میں ہو جائے۔ اس لیے جتنا قرآن پاک فجر میں پڑھا جاتا ہے اتنا کسی اور نماز میں نہیں پڑھا جاتا۔ تو یہ حق تعالیٰ نے بندے کا ٹائم بھی زیادہ نہیں لیا، لیکن قرآن پاک زیادہ پڑھوا دیا، اور اس کی وجہ بیان فرمائی، ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کا قرآن اس میں خاص حاضری ہوتی ہے، یہ حاضری والا قرآن ہے۔ اب بندہ سوچتا ہے حاضری کیا ہوتی ہے؟ ظہر کی نماز میں نمازی زیادہ ہوتے ہیں، عصر کی نماز میں نمازی زیادہ ہوتے ہیں، مغرب میں زیادہ ہوتے ہیں، سب سے کم نمازی تو ہمیں فجر میں نظر آتے ہیں، اور اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ فجر کی نماز حاضری والی نماز ہے، ہمیں حاضری یہاں کم نظر آتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح یوں فرمائی کہ مختلف ڈیوٹیوں پر جو فرشتے اللہ کی طرف سے مقرر ہیں، وہ رات کے اور ہیں، دن کے اور ہیں، اور ان کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں فجر کے ٹائم میں، اور فجر کے ٹائم رات والے فرشتے وہ بھی ابھی موجود ہوتے ہیں، اور جن کی دن کی ڈیوٹی ہے وہ بھی آ جاتے ہیں۔ تو فجر کی نماز میں دونوں ڈیوٹیوں والے فرشتے شریک ہوتے ہیں، گویا فجر کی نماز میں فرشتوں کی حاضری دگنی ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ خاص طور پر حاضری والی نماز ہے، یعنی اس نماز میں اگرچہ مسلمانوں کی تعداد عام نمازوں کی بنسبت کم ہو جاتی ہے، لیکن ملائکہ کی تعداد ڈبل ہو جاتی ہے، دگنی ہو جاتی ہے۔ اس لیے اور پھر ملائکہ قرآن پاک کو ڈھونڈتے ہیں اور شوق کے ساتھ سنتے ہیں۔ ہمارے اکابر میں سے حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے یہ دعویٰ فرمایا، اور اس کے اوپر کئی سارے دلائل پیش کیے کہ اللہ تعالیٰ نے تلاوت قرآن پاک کی قدرت یہ فرشتوں کو نہیں دی، یہ سعادت اللہ نے انسان اور جن کو عطا کی کہ قرآن پاک وہ اپنی زبان سے پڑھ سکیں۔ یہ قدرت اللہ نے فرشتوں کو سوائے جبرائیل علیہ السلام کے یہ کسی اور فرشتے کو نہیں دی۔ اس لیے ایک حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک اگر کسی مسلمان کو صبح کی تہجد میں اٹھنے کی توفیق عطا فرما دیں تو وہ مسواک کر کے وضو کیا کرے اور پھر تہجد پڑھا کرے، اور فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تم فجر کی سنتیں اس میں تہجد میں قرآن پاک پڑھتے ہو تو چونکہ وہ سرن پڑھ رہے ہو، آہستہ پڑھ رہے ہو، تو فرشتے اس قرآن کو سننے کے لیے اپنا منہ تمہارے منہ کے ساتھ لگا دیتے ہیں تاکہ میں اس کا قرآن سنوں۔ تو اگر تمہارے منہ میں بدبو ہوگی تو فرشتوں کو تکلیف ہوگی، اس لیے فرشتوں کو راحت پہنچانے کے لیے اپنے منہ کو مسواک سے صاف کر کے پھر تہجد شروع کرو۔ تو فرشتے یوں قرآن پاک کی تلاوت کو ڈھونڈتے ہیں کہ ہمیں کہیں سے قرآن پاک سننے کو موقع مل جائے، خاص طور پر وہ قرآن جو نماز میں پڑھا جا رہا ہے۔ تو فجر کی نماز میں دگنی تعداد ہوتی ہے ملائکہ کی، تو فرمایا کہ یہ حاضری والا قرآن ہے۔ تو چونکہ قرآن پاک یہ نماز کا وظیفہ ہے اور قرآن سب سے افضل وظیفہ ہے، تو اس لیے نماز بھی سب سے افضل عبادت ہے۔
تو نماز کی افضل ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس کا مظروف سب سے اعلیٰ ہے، اس کا وظیفہ سب سے اعلیٰ ہے، اس لیے یہ عبادت بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ اور نماز اس لیے بھی اعلیٰ ہے اور افضل ہے اور تاکیدی حکم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بھی اور اپنے قول سے بھی جاتے جاتے زندگی کے اخیر میں اس کی تاکید بیان فرمائی۔ جب آخری دنوں میں مرض الوفات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں تیز بخار، شدید بخار جس سے دورے پڑ رہے تھے، تو فرمایا عشاء کا وقت تھا، صحابہ کرام انتظار میں بیٹھے تھے کہ آپ تشریف لائیں گے اور نماز پڑھائیں گے، لیکن آپ پر غشی سی طاری ہو گئی، نیند سی آ گئی۔ پھر ہوش میں آئے تو پوچھا نماز ہو گئی؟ نہیں یا رسول اللہ، آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ اچھا مجھے غسل کراؤ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کرایا طبیعت میں کچھ بہتری آنے کے لیے، اور آپ نے تیاری کی کہ میں مسجد میں جا کے نماز پڑھاتا ہوں، لیکن بخار کی پھر شدت ہوئی، پھر وہی بے ہوشی والی کیفیت۔ پھر کچھ دیر کے بعد ہوش میں آئے، پھر پوچھا نماز ہو گئی؟ نہیں یا رسول اللہ، آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ اچھا مجھے غسل کراؤ۔ پھر غسل کیا، پھر تیاری کرنے لگے نماز کے لیے، پھر وہی بے ہوشی طاری ہو گئی، بخار اتنا تیز۔ پھر ہوش میں آئے، پھر فرمایا، پوچھا نماز ہو گئی؟ نہیں یا رسول اللہ، آپ کا انتظار ہو رہا۔ 3 دفعہ اس طرح سے غسل فرمایا، لیکن پھر محسوس کیا کہ میرے اندر ہمت نہیں ہے، تو فرمایا ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھا دیں۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں نماز ادا فرمائی۔ اگلے دن پھر کچھ افاقہ ہوا طبیعت میں، تو فرمایا مجھے مسجد لے چلو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف اور دوسری طرف حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کندھے کے سہارے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد لے گئے، اور کمزوری اتنا بڑھ چکی ہے کہ دونوں حضرات نے دائیں بائیں آپ کو کندھا دیا ہوا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک زمین پر لکیر لگاتے جا رہے ہیں، یعنی اٹھا کر پاؤں رکھنے کی بھی ہمت نہیں ہے کہ پاؤں سہارے کے بنسبت ساتھ پاؤں اٹھا کر رکھتے جائیں، اتنی بھی طاقت نہیں ہے جسم میں۔ گویا امت کو یہ اپنے عمل سے اس عبادت کی اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ اتنی ضعف اور کمزوری کے باوجود نماز تو کیا جماعت بھی چھوڑنا گوارا نہیں ہے، کہ اتنی اس کے ساتھ بھی اگر میں مسجد میں جا سکتا ہوں تو مسجد میں جا کر ہی نماز پڑھوں گا۔ اپنے عمل سے تاکید فرمائی اور اپنے قول سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک جو آخری الفاظ تھے وفات کے وقت جو وصیت کرتے جا رہے تھے امت کو، وہ یہ تھی الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ میرے امت کے لوگوں، نماز کا خیال رکھنا اور اپنے محتاطوں کا خیال رکھنا، نماز کو ضائع نہ کرنا، اور جو لوگ تمہارے محتاط ہیں، تمہارے ملازم ہیں، تمہارے بیوی بچے ہیں، تمہارے محتاط ہیں، ان کے حقوق کا خیال کرنا، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ، ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنا، اور نماز کو ضائع ہونے سے بچانا۔ تو دنیا سے تشریف لے جاتے ہوئے آخری تاکیدی الفاظ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کے متعلق فرما رہے ہیں۔ تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ نماز اسلام کے احکام میں سے اہم ترین رکن ہے، تاکیدی رکن ہے، عظیم رکن ہے۔ اور پھر اس کی نماز کی خود اپنی فرضیت معراج پر آئی، اور نماز کے لیے جو اذان دی جاتی ہے، بلاوا آتا ہے، اس اذان کا آغاز بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے براہ راست کروایا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مکہ مکرمہ میں جب تک ہم تھے تو چونکہ سر عام جماعت نہیں ہوتی تھی، چھپ چھپا کر ہوتی تھی، اس لیے وہاں
کسی خفیہ جگہ پر صحابہ کرام جمع ہو جاتے اور جماعت ہو جاتی، لیکن مدینہ منورہ میں تو اپنی حکومت، اپنی طاقت تھی، اپنی مسجد باقاعدہ بن گئی، تو یہاں ضرورت محسوس ہو رہی تھی کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے جس سے لوگوں کو اطلاع کی جائے کہ نماز کا وقت قریب ہے، آ جاؤ جماعت میں شریک ہو جاؤ۔ پریشان تھے، اس کے لیے ایک دن مشورہ کیا صحابہ کرام نے کہ اس کے لیے کیا کیا جائے۔ مختلف رائے سامنے آئیں، لیکن جو رائے پاس ہوئی وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی کہ کسی ساتھی کے ذمہ لگا دیا جائے کہ وہ نمازوں کا اعلان کر دیا جائے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگی، الصلاۃ جامعہ کے الفاظ کہہ کر وہ اطلاع کر دیتے تھے۔ تو ایک دن ایک صحابی حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ تہجد کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ، میں نے خواب دیکھا ابھی کیا کہ میں سویا ہوا تھا، دو فرشتے مجھے نظر آئے، سبز کپڑے پہنے ہوئے تھے، ان کے ہاتھ میں لکڑیاں تھیں۔ میں نے ان سے کہا کہ یہ لکڑیاں بیچنی ہیں؟ انہوں نے کہا کیا کرو گے؟ میں نے کہا آج کل ہم ایک مسئلے میں پریشان ہیں کہ نماز کے لیے کیسے اکٹھا کیا جائے، تو ان لکڑیوں کو ماریں گے، بجائیں گے لکڑی پر لکڑی تاکہ لوگوں کو اطلاع ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا ہم آپ کو اس سے اچھا طریقہ نہ سکھا دیں؟ جی سکھا دو۔ تو ان میں سے ایک فرشتہ کھڑا ہوا اور اس نے ساری اذان کہی، اور وہ مجھے حرف بحرف اچھی طرح یاد ہو گئی۔ پھر دوسرا فرشتہ کھڑا ہوا، اس نے ساری اقامت کہی، اور وہ بھی مجھے حرف بحرف یاد ہو گئی۔ اور یہ خواب میں جو اذان سکھائی گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اذانیں بھی مختلف الفاظ کے ساتھ منقول ہیں، اقامتیں بھی مختلف الفاظ کے ساتھ منقول ہیں، لیکن اس فرشتے نے جو اذان اور جو اقامت سکھائی تھی، یہ یہی اذان اور یہی اقامت تھی جو احناف کے ہاں ہماری مساجد میں رائج، انہی الفاظ والی اقامت تھی، انہی الفاظ والی اذان تھی۔ تو وہ مجھے دونوں یاد ہو گئی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ من جانب اللہ حکم ہے، خواب ہے، تو آج سے ہی اس کو جاری کرو۔ بلال کو کہو کہ آج ان الفاظ کے ساتھ اعلان نہیں کرے گا جن سے پہلے کرتا ہے، آج یہ الفاظ اس کو سکھاتے جاؤ اور ان الفاظ کے ساتھ اذان شروع کرو۔ تو پہلی اذان حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے دی، تو ادھر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دوڑتے ہوئے آ گئے، اور کئی صحابہ دوڑتے ہوئے آ گئے، یا رسول اللہ یہ خواب تو ہم نے بھی دیکھا ہے۔ 20 صحابہ کرام نے یہ خواب ایک ہی رات میں دیکھا، فرشتے نے 20 صحابہ کرام کو سکھایا، لیکن سب سے پہلے آ کر بتانے کا اعزاز حضرت عبداللہ ابن زید بن عبد ربہ کے حصے میں آیا۔ تو گویا اذان بھی یہ اللہ کی طرف سے عطا ہوئی، اور اس کے ملنے کا طریقہ بھی عام عبادات سے مختلف، اور خود نماز بھی اللہ کی طرف سے عطا ہوئی تو اس کے ملنے کا طریقہ بھی عام عبادات سے مختلف۔ تو یہ اس کی اہمیت کی دلیل ہے۔ اور پھر یہ نماز اس اعتبار سے بھی اہم ہے کہ یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ ایک صحابی کھجوروں کا کاروبار کرتے ہیں اور اکیلے دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی خاتون آ گئی کھجوریں لینے کے لیے، ان کے دل میں شیطان آیا اور بری نیت ہو گئی کہ عورت اکیلی ہے، میں بھی اکیلا ہوں، اس کے ساتھ بدکاری کرنے کے لیے شیطان نے دل میں خیال ڈالا۔ وہ کھجوریں دیکھنے لگی اور اس کو کہنے لگے کہ کھجوریں یہ بھی ہیں، اندر بھی پڑی ہیں، اگر یہ نہ پسند ہو تو اندر والی دیکھ لو۔ مقصد اس عنوان سے اس کو اندر لے جانا تھا۔ وہ خاتون جب اندر چلی گئی، اب انہوں نے اس کو چھیڑ چھاڑ کی، لیکن اللہ نے بڑے گناہ سے بچا لیا، بدکاری سے بچا لیا۔ اب یہ جو اتنا گناہ ہو گیا، اس پر بھی وہ پریشان ہو گئے۔ اور یہی نبی اور صحابی کا فرق ہے کہ نبی وہ ہوتے ہیں جو گناہوں سے معصوم، جو سرے سے گناہ کر ہی نہیں سکتے، ان کے اندر گناہ کا مادہ ہی نہیں ہے، اور صحابی وہ ہیں جو گناہوں سے محفوظ۔ محفوظ کا معنی ان کے نامہ اعمال میں گناہ رہ نہیں سکتے، ہو تو سکتے ہیں لیکن رہ نہیں سکتے، یعنی گناہ ہو جانے کے بعد جب تک اس گناہ کو توبہ کے ذریعے معاف نہ کرا لیں وہ چین سے بیٹھ نہیں سکتے۔
یہ فرق ہے، نبی معصوم ہے اور صحابی محفوظ ہے۔ قیامت والے دن نام اعمال دونوں کا گناہوں سے پاک ہوگا۔ نبی کا اس لیے پاک ہوگا کہ ان سے گناہ ہوئے ہی نہیں ہیں، ہر نبی کا، اور ہر صحابی کا نام اعمال گناہوں سے پاک ہوگا اس لیے کہ ان کے گناہ رہے نہیں ہیں۔ اور عام آدمی جو نبی بھی نہیں ہے، صحابی بھی نہیں ہے، ان میں سے بھی بہت سارے لوگ خوش نصیب ایسے ہوں گے جن کے نام اعمال میں گناہ نہیں ہوں گے، لیکن ان کے لیے قانون نہیں ہے کہ وہ معصوم ہوں یا محفوظ ہوں، یہ قانون نہیں ہے۔ قانون یہ نبی اور صحابہ کے لیے ہے، باقیوں کو اگر یہ چیز نصیب ہو جائے تو وہ اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ تو پریشان ہو گئے کہ اب میں کیا کروں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ میں ایک بہت بڑی غلطی کر بیٹھا ہوں، کیا کروں؟ قصہ بتایا۔ انہوں نے کہا میرا مشورہ یہ ہے کہ بس مسجد چلے جاؤ، اللہ سے رو دھو لو، توبہ کر لو، کسی کو نہ بتاؤ۔ لیکن چین نہ آیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا کہ میری یہ غلطی ہو گئی ہے، مجھے مشورہ دیں کیا کروں؟ اتفاق سے انہوں نے بھی وہی مشورہ دیا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، لیکن چین نہیں آیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مجرم بن کے حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ میں نے جرم کیا ہے اور جو آپ سزا دیں اب میں پاک ہونا چاہتا ہوں، اور سارا قصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جرم کی سزا کیا ہے؟ ابھی تک اس کے لیے میرے اوپر کوئی وحی نہیں آئی، بیٹھ جاؤ، کوئی اللہ کی طرف سے حکم آئے گا تو میں بتا دوں گا۔ پریشان بیٹھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لمبی سوچ میں گردن جھکا لی۔ کچھ دیر کے بعد وحی نازل ہوئی تو اس میں یہ آیات اتری، آقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ اس بندے کو کہو کہ صبح و شام کی جو میں نے نمازیں دی ہیں، اللہ فرما رہے ہیں وہ نمازیں پڑھتے رہو تو نمازوں سے اس قسم کے گناہ خود ہی معاف ہو جاتے ہیں۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت اس کو سنائی تو وہ خوشی میں آ کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ یہ اعزاز اور یہ انعام صرف میرے لیے ہے یا آپ کی پوری امت کے لیے ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اعزاز میری تمام امت کے لیے۔ یہ ہے صحابہ کرام کا مقام کہ ان کی غلطیوں پر بھی امت کو انعام نصیب ہوئے ہیں، کہ ان سے اگر کوئی غلطی بھی ہو گئی تو بھی امت کو رحمت ملی ہے، برکت ملی ہے، اعزاز ملا ہے۔ اگر ان سے یہ غلطیاں نہ ہوتی تو شاید ہمیں یہ رحمت نہ ملتی۔ تو اللہ نے ان سے غلطیاں کروا کر بھی امت کے لیے یہ رحمت کے دروازے کھولے ہیں۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ نماز یہ گناہوں کا کفارہ ہے، اور اللہ کے ہاں اس کی تاکیدی عبادت، اس کی تاکیدی حکم ہے، اس لیے عبادات کے اندر یہ اہم ترین عبادت ہے، اور جتنا ہی یہ اہم ہے آج امت کی طرف سے اتنی ہی اس کے اندر کوتاہی آ رہی ہے، اور پھر جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ مختلف طرح کی پریشانیوں میں ہم مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر نمازوں کا اہتمام ہو جائے تو بہت ساری پریشانیاں اور تکلیفیں جو اللہ سے دوری کی وجہ سے ہم پر مسلط ہوئی ہیں تو اللہ پاک ان سے ہمیں نجات عطا فرما دے۔ اللہ پاک عمل کی بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتے پڑھ لیجیے۔